عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سبق نمبر 9 جو ہے وہ ہے مرزا غالب کے خطوط کے سوالات و جوابات۔ سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال جو ہے وہ ہے غالب کی خطوط نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ اس کا جواب ہے یعنی یہ 5 جو ہیں 5 جملے۔ پہلا جملہ ہے غالب کے خطوط مختصر ہوتے تھے۔ دوسرا جملہ، انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی خط اس طرح لکھے گویا 2 آدمی آمنے سامنے باتیں کر رہے ہوں۔ تیسرا جملہ ہے ان کے خطوط کی زبان عام فہم اور شیرین ہے۔ اور چوتھا جو ہے ان کے خطوط میں ظرافت اور خوش مزاجی کا عنصر موجود ہے۔ پانچواں ہے ان کے خطوط میں عربی اور فارسی الفاظ اس طرح استعمال ہوئے ہیں کہ زبان کی سطح بلند ہو گئی اور عبارت بھی بوجھل نہیں لگتی۔ دوسرا سوال ہے اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں خط نہ لکھنے کی شکایت کی گئی ہو۔ اب یہاں پر میں نے اپنے گاؤں کا اپنے علاقے کا یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آونیرا شوپیاں لکھا ہے 2 اپریل 2026 عیسوی۔ تو کوئی بھی آپ یہاں پر ایڈریس لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ڈیٹ یہاں پر۔ پیارے دوست سلیم، السلام علیکم۔ 1 مہینے سے میری صحت خراب ہے۔ رشتہ دار اور دوست خبر پرسی کے لیے آئے۔ میں تمہاری راہ تک رہا تھا، تم خود نہ آئے اور نہ ہی تمہارا خط آیا۔ کیا وجہ ہے کہ تم نے خط نہیں لکھا؟ کیا کوئی ناراضگی ہے؟ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس سے تم ناراض ہو سکتے ہو، اس لیے میری تشویش بھی بڑھنے لگی ہے۔ لہذا بہت جلد خط ضرور لکھنا، اور خط نہ لکھنے کی وجہ بھی ضرور تحریر کرنا۔ آپ کے خط کا مجھے انتظار رہے گا۔ تمہارا دوست۔ نام یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال، غالب نے رامپور کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ اس کا جواب ہے غالب نے لکھا ہے کہ رامپور دارالسرور یعنی خوشیوں کا گھر قرار دیا ہے۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا حیات بخش پانی بہت میٹھا ہے، لوگ مہمان نواز اور علم دوست ہیں۔ اس کے بعد ہے گرامر، رموز اوقاف جس کو ہم پنکچویشن بھی بولتے ہیں۔ اہم اوقاف کے نشان یہ ہیں، یہ جو ٹھہرنے کی علامت ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے ہلکے وقفے کے لیے سکتہ، جس کو ہم بولتے ہیں کاما انگلش میں، اور اس کی نشانی یہ ہے۔ یہ ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر کوئی بھی ایک ہی اسم کے چند الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ نشانی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر تھوڑا ٹھہرنا ہوتا ہے، جیسے میں نے بازار سے انار، سیب، انگور اور ناشپاتی خریدے۔ یہاں پر ایک ہی قسم کے چند اسم ہیں تو ان کے بیچ میں یہ علامت لگی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا پورے وقفے کے لیے خاتمہ، جس کو ہم انگلش میں فل سٹاپ بولتے ہیں، جیسے احمد نیک لڑکا ہے۔
اس کے بعد پھر تیسرا سوال یا نشان یعنی کوشچن مارک یا نوٹ آف انٹراگیشن بھی ہم بولتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے، جیسے آپ کا نام کیا ہے، اور یہاں پر یہ نشان لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے تعجب اور افسوس کے لیے، یہ ہے نوٹ آف ایکسکلیمیشن، اس کی نشانی یہ ہے، جیسے افسوس خالد کا بیل مر گیا، یا سبحان اللہ کیسا جسیم ہاتھی ہے، تو یہاں پر یہ نشانی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہنسنے کے موقع پر بھی، تعریف کے موقع پر بھی، نفرت کے موقع پر بھی، یا پکارنے کے موقع پر بھی یہ نشانی لگتی ہے۔ مقولہ درج کرنے کے لیے واوین، یہاں پر ہے یہ کوٹیشن مارک یا انورٹڈ کاما بھی ہم ان کو بولتے ہیں۔ یہ کسی کا قول جو ہے وہ درج کرنے کے لیے یہ نشانی لگتی ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے یہاں پر انورٹڈ کاما جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، یا کوٹیشن مارک۔ تحریر میں آئے کسی امر کو واضح کرنے کے لیے قوسین یعنی بریکٹس، انہیں کسی کوئی جو ہے کوئی بات بیچ میں ہم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس سے تو اس جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ کسی لفظ کی، کسی جملے کی وضاحت کے لیے یہ لایا جاتا ہے، اس کو ہم بریکٹ بولتے ہیں۔ جیسے میری گھڑی کل چوری ہو گئی، اگر اتنا ہی ہوتا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے واضح تھوڑا اس کی وضاحت ہوتی ہے، میری گھڑی جو آپ نے تحفے میں دی تھی کل چوری ہو گئی، اس سے واضح ہو گیا کہ جو گھڑی آپ نے مجھے گفٹ کی تھی، تحفے میں دی تھی۔ ساتواں ہے تفصیل ظاہر کرنے کے لیے تفصیلیہ، اس کی یہ نشانی ہے، اور اس کو انگلش میں کولن بولتے ہیں۔ جیسے کشمیر کے چند اضلاع یہ ہیں، اب یہاں پر تفصیل یا نشانی، سری نگر، اننت ناگ، بارہمولہ، شوپیان وغیرہ۔ تو یہ تو تھا اس کا گرامر پورشن بھی۔ اس طریقے سے یہ سبق نمبر 9 بھی کے سوالات اور گرامر بھی کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو رشید سر اردو کو سبسکرائب کیجیے، اور میرے فیس بک پیج رشید سر اردو کو بھی فالو کیجیے۔ شکریہ۔